السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوش رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے آئے ہوں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہم اسی طرح دینی اسلامک سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا قصہ بہت پیارا اور بہت سبق آموز ہے، اور آج کا قصہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ان کے محل میں ایک غریب، ایک ضرورت مند حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں بہت غریب اور ضرورت مند اور محتاج آدمی ہوں۔ میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ بڑے جتن کر کے ان کا رشتہ طے ہوا ہے اور ان کی شادی کرانی ہے، لیکن میرے پاس ابھی اس وقت ایک آنا بھی نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے رحم دل بادشاہ ہیں اور بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اگر آپ کچھ مدد کر دے تو آپ کو بہت دعائیں ملے گی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، تم کل آ جانا۔ وہ غریب ضرورت مند چلا گیا اور وہ بڑا خوش تھا کہ کل مجھے اچھا خاصا انعام ملے گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب رات ہوئی تو رات میں بھیس بدلا، مزدور کا بھیس لیا اور شہر میں نکل گئے۔ شہر میں جا کر وہ مزدوری کی تلاش کرتے رہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چند گٹھریاں لے کر کھڑا ہوا ہے، کسی مزدور کی تلاش میں ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کو مزدور چاہیے، میں مزدوری کے لیے تیار ہوں، میں یہ گٹھرے آپ کے پہنچا سکتا ہوں، آپ مجھے کتنی مزدوری دوں گے؟ اس نے کہا کہ 2 آنے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ گٹھریا، وہ بوجھ اپنے کندھے پر لیا اور اس کو جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس ساہوکار نے، اس آدمی نے 2 آنے مزدوری دیے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 آنے لے کر محل میں تشریف لائے، تہجد کی نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اور پھر جب صبح میں دربار شروع ہوا تو اس غریب آدمی کو، اس ضرورت مند آدمی کو بلایا گیا۔ وہ ضرورت مند آدمی حاضر خدمت ہوا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 2 آنے دیے جو رات کو مزدوری میں ملے تھے۔ تو وہ ضرورت مند اور محتاج آدمی تو بڑا تعجب میں اور حیران ہوا کہ جہاں اسے ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی کی امید تھی، وہاں اسے ملے 2 آنے۔ تو وہ سوچنے لگا کہ جس بادشاہ کے بارے میں نے سنا تھا کہ بڑا رحم دل ہے اور بڑا احسان کرنے والا ہے، اس نے آج مجھے صرف 2 آنے دیے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید بادشاہ نے مجھ سے مذاق کیا ہو، لیکن کیا کر سکتا تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ 2 آنے لیے اور بڑا مایوس سا ہو کر محل سے نکل گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ کافی پریشان رہا اپنی بیٹیوں کی شادی کو لے کر، لیکن جہاں بادشاہ سے اسے 2 آنے ملے تو باقی رعایا سے اور جنتا سے وہ کیا امید کر سکتا تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس ضرورت مند آدمی نے پورا ملک ہی چینج کر دیا، یعنی دوسرے ملک میں جا کر شفٹ ہو گیا، لیکن اس ملک میں انار نہیں ملتے تھے۔ اور اس ملک میں ہوا یہ کہ بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ بہت دنوں سے بیمار تھی اور ایک بہت بڑے حکیم اس کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس حکیم صاحب نے اس شہزادی کو دیکھا، اس کا چیک اپ کیا تو اس کو ایک نسخہ تجویز کیا کہ شہزادی کو انار کا جوس پلایا جائے تو یہ شہزادی اچھی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس ملک میں انار تو نہیں ملتے تھے، تو بادشاہ نے اعلان کیا، اپنے ملک میں اعلان کیا کہ جو بھی انار لا کر دے گا اسے خوب انعام دیا جائے گا۔ جب یہ اعلان اس ضرورت مند، اس محتاج کے کانوں میں پڑا تو وہ انار تو اس نے اس 2 آنے کا لیا ہی تھا، وہ 2 انار لے کر وہ محل میں پہنچ گیا اور 2 انار بادشاہ کو دیے۔ اس کا جوس نکالا گیا اور اس شہزادی کو پلایا گیا۔ کچھ دنوں میں وہ شہزادی صحت یاب ہو گئی، اچھی ہو گئی۔ تو بادشاہ نے اس غریب کو بلایا اور اسے خوب انعام سے نوازا، کیونکہ اسی کے انار کے بدولت
اور وقت پر انار ملنے کی وجہ سے اور اس کا جوس ملنے کی اور اس کے رس ملنے کی وجہ سے اس کی بیٹی یعنی شہزادی صحت یاب ہو گئی تھی، اچھی ہو گئی تھی، تو اسے خوب انعامات سے نوازا اور پوچھا کہ تمہیں اور کچھ ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں اس کی شادی کرانا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے ان دونوں بیٹیوں کی بالکل شاہی انداز میں اس کی شادیاں کروائی اور وہ انعام لے کر بڑا خوشی خوشی رہنے لگا اور خوب مالدار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، یہ ہوتی ہے حلال کمائی کی برکت، محنت کے پیسوں کی برکت۔ 2 آنے ہی صحیح لیکن کام لاکھوں کروڑوں کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگے، روزی میں برکت مانگے، پیسوں میں برکت مانگے۔ اگر آپ صرف پیسہ مانگیں گے اور اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی اور آپ کو پیسہ بھی مل گیا، آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے مہینہ کمانے والے بھی ہو گئے، لیکن اگر اس میں برکت نہیں رہی تو آپ 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں لیکن آپ کا 3 لاکھ خرچ بھی ہو رہا ہے، آپ کے پاس پیسے بچیں گے نہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں، حلال کی کمائی بھی عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ حلال اور محنت سے کمانا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ صرف کتے کا گوشت کھانا ہی یا خنزیر کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ حرام پیسوں سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ صرف شراب ہی حرام نہیں ہے، بلکہ حرام کی کمائی سے شربت پینا بھی حرام ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ محنت کی کمائی ہماری جیب میں ہو، حلال کی کمائی ہماری جیب میں ہو۔ آپ ہمارے باپ داداؤں کو ہی دیکھ لیجئے، ایک کماتا تھا اور 10 کو بٹھا کر کھلاتا تھا۔ آج 10 کما رہے ہیں لیکن ایک بیوہ بہن، ایک مطلقہ بہن، ایک طلاق شدہ بہن بوجھ بنی ہوئی ہے، ماں کی دوائیاں بوجھ بنی ہوئی ہے، بوڑھے ماں باپ کا علاج بوجھ بنا ہوا ہے۔ کمائی لاکھوں کی ہے، اسے کہتے ہیں بے برکتی اور نحوست۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور جب بھی دعائیں مانگو روزی میں برکت مانگو کہ اللہ جو بھی روزی ہم کو عطا کر رہا ہے، اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما۔ اور کمائی اگر آپ کی حلال کی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے ہی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کمائیں گے حرام کی اور اس میں برکت مانگیں گے تو کبھی بھی آنے والی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے اور خصوصاً ہماری امی کی صحت کے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔